سورہ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطحا و یاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ وصاحب منبرہ قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی علی ابن ابی طالب۔ غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسیم۔ ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دین لهم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم آمنا یعبدوننی لا یشرکون بشیء من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ نور اور سورہ مبارکہ مائدہ دونوں یہی سرنامہ کلام ہے۔ اب تک ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ عہد الہی کیا ہے اور کس طرح نبیوں میں آیا اور کس طرح جناب ابراہیم سے رسول خدا میں منتقل ہوا کہ پروردگار نے کہا کہ اے میرے نبی ابراہیم، جو یہ عہد ہے وہ ظالموں میں نہیں آئے گا، لا ینال عہدی الظالمین۔ اس کا مطلب ہے جس گود میں نبوت آئے گی وہ گود طہارت کا مرکز ہوگی، جس گھر میں نبوت آئے گی وہ گھر انما یرید اللہ کا در ہوگا، جس گھر میں نبی آئیں گے اس گھر کے کواڑ ہر کسی نہ محرم کے لیے نہیں کھلے ہوں گے۔ تاریخ رسالت کے ماں باپ کے لیے کچھ ہی لکھتی رہے، قلم آپ کا ہے، بکا ہوا ہے، مورخ آپ کا ہے، بکا ہوا ہے، آپ کی مرضی، جس مرضی آئے کو کافر لکھ دیجئے، لیکن پروردگار نے ان کی طہارت کی سند انما یرید اللہ کہہ کر دے دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، وجود قائد آل محمد سرکار سلوات۔ ہم نے یہ بھی ابھی تک سمجھ لیا کہ ان کے مکتب میں اگر ہم نے عہد الہی میں آنا ہے تو ہمیں حکومت نہیں ملے گی، ہمیں اختیار ملے گا۔ فضہ حکومت چھوڑ کر در بطول پر آ گئیں، اس لیے کہ فضہ کے پاس حکومت تھی، در بطول پر آئیں تو اختیار مل گیا۔ یعنی یہ در حکومت کا نہیں، اختیار کا ہے۔ یہ بھی معلوم پڑا
کہ غدیر کے موقع پر صرف دوست نہیں بنایا گیا، عہد الہی رسالت سے امامت میں منتقل ہوا۔ اب ایک آئین، ایک سسٹم جو سوسائٹی کا ہے وہ بنائے گا نبی، ایک سسٹم جو زمانے کا ہے، ایک سسٹم جو زندگی گزارنے کا ہے وہ بنائے گا نبی، اور اس سسٹم پر عمل کروائے گا امام۔ غدیر میں نبوت سسٹم بنا چکی، نبوتیں لایا عمل طے کر چکی، نبوتوں نے روڈ میپ بنا دیا، اب جو عمل کروائے گی وہ امامت ہے، اور جو عمل کروائے گی اس میں سب سے پہلا جو ہاتھ ہے وہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ دیکھیے قرآن میں جناب آدم کا ذکر بار بار ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے پاس نعوذ باللہ علم کی کمی ہے یا کوئی فلر تھا، خدا نے آدم کو فل کر دیا، کوئی جگہ خالی تھی خدا نے آدم کو رکھ دیا وہاں پر، نہیں۔ قرآن کے مطلب کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم تدبر نہیں کرتے، تم تفکر نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے تفکر اور تدبر، مجھے اور آپ کو تفکر اور تدبر کرنا ہے۔ چلیے ذرا سورہ لقمان میں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمتا ظاہرۃ و باطنۃ، ہم پر تمام کر دیا۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ تم پر تمام کر دیا، میں نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور تمام کر دی تم پر جو نعمتیں ظاہری بھی تھیں اور باطنی بھی تھیں۔ قرآن نے ہر آیت میں نام نہیں لکھے، اشارے دیے ہیں، جو بھی آیت ہے اشارے دیے تاکہ ہم تصویر تک پہنچے، تصویر مصور تک لے کر جائے گی۔ قرآن نے فقط اشارہ کیا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے نا انما یرید اللہ، تو اس میں اس نے اشارہ کیا کیا ہے؟ جن کو میں نے طاہر رکھنا تھا رکھ لیا، آیت کو میں نے کھلا چھوڑ دیا، اب میں تمہارے ذہن کی طہارت کو چیک کر رہا ہوں۔ انما یرید اللہ کہہ کر پروردگار نے جنہیں رچ سے دور رکھنا تھا انہیں تو رچ سے دور رکھ دیا، لیکن اب میرے اور آپ کے ذہن کی طہارت کو چیک کیا ہے کہ اب تم بتاؤ تمہارا ذہن کتنا طاہر ہے، تم بتاؤ تم طہارت کی کس منزل پر ہو، اس لیے کہ تم جس طہارت کی منزل پر ہو اس منزل پر رہ کر ہی تم سمجھو گے کہ اس میں انما یرید اللہ والے کون ہیں۔ یہ آپ کی اور میری طہارت کا امتحان ہے۔ جس کی طہارت اتنی بلند تھی کہ اس نے انہی کو سمجھا جنہیں خدا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے ذہن کی طہارت یہاں پہ چیک ہو رہی ہے۔ خدا تو دے چکا انہیں جو عہدہ دینا تھا، اب خدا کہہ رہے اگر تمہارا ذہن طہارت کی اس منزل پر ہے، تم تفکر کر کے تدبر کر کے ان ہستیوں تک پہنچو گے تو تم سمجھ لو تمہارے ذہن کی طہارت کس معیار کی ہے۔ اگر تم ان تک نہ پہنچے، کسی اور کو اہل بیت میں رکھ لیا تو یہ تمہارے طہارت کا معیار ہے۔ ہماری طہارت کا معیار یہ ہے کہ جنہیں ہم نے رکھ دیا۔ من کنتو مولا کہہ کے رسالت نے میرے اور آپ کے ذہن کو چیک کیا ہے کہ اب تمہارا ذہن بتائے گا کہ تمہارے ذہن میں مولا کی تصویر کیا ہے۔ خدا نے تو جو عہدہ دینا تھا وہ دے دیا، خدا نے وہ تو اعلان کر دیا، لیکن اب رسول خدا نے کہا اب تم چیک کرو تم من کنتو مولا کیا معنی میں لیتے ہو۔ تمہارے ذہن کی صلاحیت اگر فقط اتنی ہے کہ تم رسول کو رہبر سمجھو تو تم رہبر سمجھو گے، اگر تم رسول کو دوست سمجھو، تمہارا ذہن اس بستی پر ہے تو ٹھیک ہے تم دوست سمجھ لو، اگر تمہارا ذہن اس بلندی پر ہے کہ تم رسول کو جان مال اولاد سے بڑھ کر سمجھتے ہو تو تم پھر علی کو بھی جان مال اولاد سے بڑھ کر سمجھو گے۔ پروردگار نے ان آیتوں میں میرے اور آپ کے ذہن کی طہارت چیک کی ہے۔ اس نے تو جس کو جو عہدے دینے تھے وہ دے دیے، اس نے کہا تدبر کرو کون ہے ہم نے جن کو مسخر کیا۔ اب ایک اسلوب ہے ذہنوں کا، جنہوں نے عام آیتیں دیکھی جو مسخر کی آیتیں تھیں اس میں انہوں نے اپنے آپ کو، اور جو خواص آیتیں تھیں ان میں ان کو جو رسول کے نزدیک تھے ان کو لگا دیا۔ اب اہل بیت میں یہ بھی آ گیا، اہل بیت میں یہ بھی آ گیا، لیکن اہل بیت سمجھنے کے لیے زیارت جامعہ کبیر سمجھنا ضروری ہے۔
پروردگار نے امام نے زیارت جامعہ کبیر میں کیا لکھا؟ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، یہ نہیں کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبی۔ نبی کے گھر والے اور ہیں، نبوت کے گھر والے اور ہیں۔ یہ حد فاصل کھنچ گیا، اب ذہنوں کی طہارت سامنے آ گئی، اب پروردگار کا ارادہ نظر میں آ گیا، اب عہد الہی کو قبول کرنے والے نظر میں آ گئے۔ یہ میزان ہے، یہ آیت میزان ہے کہ کون ہے جو عہد الہی کو قبول کرنے کے قابل ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا کیا چیز میزان ہے تو یہ آیت میزان ہے، یہ آیت میزان ہے کہ جس کا ذہن عہد الہی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، کون ہے جو اس مقام پر پہنچا ہے۔ اب آیت آئی، ہم نے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اب جو ذہن بہت کسی لیول پر تھے انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے آئی ہے۔ خدا بشر کو کہہ رہا ہے کہ مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اچھا ذرا ایک منٹ رک جائیے، ایک مثال سے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کا سر دائیں اور بائیں ہل رہا ہے، آگے پیچھے جا رہا ہے، میرا ہاتھ اوپر نیچے ہو رہا ہے، کیا آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ سر دائیں اور بائیں ہو جا، ہاتھ اوپر نیچے ہو جا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا وجود آپ کا مسخر ہے، میرا وجود میرا مسخر ہے۔ اگر زمین اور آسمان میرے لیے مسخر ہوتے تو مجھے اپنے گھر سے یہاں آنے کے لیے سواری کی ضرورت نہ ہوتی، میں ارادہ کرتی زمین سمٹتی میں پہنچ جاتی۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے ہیں جن کے لیے خدا نے اتنا مسخر کر دیا کہ فقط وہ ارادہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 وجود قائم آل محمد بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا تھا، محفل میں بیٹھا تھا، بہت پرانا واقعہ سنا ہوا، لیکن کیونکہ موقع کی مناسبت ہے نا، مولا کائنات کی محفل میں بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے کوئی سوال کرتا ہے، علی جواب دیتے ہیں، سوال جواب سوال جواب۔ کہا یا علی آپ ایک منٹ ٹھہرتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں؟ مولا نے کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا مولا 5۔ امام نے کہا گنی کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ میری ہیں، مسخر ہیں۔ مولا نے کہا کائنات علی کے سامنے ایسے ہے، بس اب سمجھ میں آیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی ایک آیت اس میں نام کوئی نہیں ہے، لیکن پروردگار ذہنوں کی طہارت چیک کر رہا ہے۔ کسی کے ذہن کی صلاحیت کیا ہے، اپنے آپ کو فٹ کر لیا۔ کسی کی طہارت اتنی بلند ہے کہ اس نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تفکر کیا، تدبر کیا، کہا میں تو نہیں ہوں، کوئی اور ہے، جن کو خدا نے اتنا مسخر کر دیا کہ اگر وہ ارادہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اب جو ذہن ایسے ہوں وہی ذہن عہد الہی کو قبول کریں گے، وہی ذہن عہد الہی تک پہنچیں گے، وہی ذہن عہد الہی کو اپنے اندر جذب کریں گے۔ اب دوسرا، ہم نے نعمتیں تمام کر دیں آپ پر جو ظاہری بھی تھیں باطنی بھی تھیں۔ سورہ رحمان میں پروردگار نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم خدا کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کس نعمت کا؟ اس کا مطلب ہے یہاں پر جو نعمتیں ذکر ہیں وہ جنوں اور انس کے متعلق ہیں، لیکن یہاں پر جو نعمت کہہ رہا ہے نا پروردگار وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس کا مطلب ہے اس نعمت کا تعلق جنوں انس سے نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمام کر دی نعمت ظاہر اور باطن، یہ نعمت ظاہر اور باطن خدا سے متعلق ہے۔ تو پروردگار یہ بتا تیرے نزدیک نعمت کیا ہے؟ جنوں انس کے نزدیک نعمت ہے ولایت، جنوں انس کے نزدیک نعمت ہے اولاد، جنوں انس کے نزدیک نعمت ہے زندگی، صحت، لباس، گھر۔ کیا یہ نعمتیں خدا کے لیے ہیں؟ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لباس سے مبرہ ہے،
اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ کسی نے اسے جنا، نہ اس سے کوئی جنا جائے گا، وہ لا شریک ہے۔ تو خدا سے پوچھئے نعمت کون سی ہے؟ خدا کہے گا آؤ آسمانوں پر، میں تمہیں دکھاؤں نعمت کون سی ہے۔ چلیے 3 مخلوقات ہیں، ایک آدم ہے، ایک فرشتے ہیں، ایک ابلیس ہے، تینوں کی تخلیق الگ، تینوں کا معیار الگ۔ 2 تخلیق میں افضل ہیں، ایک نور ہے ایک نار ہے، ایک تخلیق میں کم ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ 2 کی عبادتیں زیادہ ہیں۔ آدم کو تو ابھی کسی نے سجدہ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نہ آدم کے پاس عبادت ہے، نہ آدم کے پاس تخلیق میں وہ کمال ہے جو ابلیس اور فرشتوں کے پاس ہے، اس لیے کہ آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اب ابلیس انکار کر رہا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ تخلیق میں مجھ سے افضل نہیں ہے۔ خدا کو جلال آیا اور کیا کہا؟ یہ مت دیکھ کس کو کر رہا ہے، یہ دیکھ کون کہہ رہا ہے۔ عہد الہی کو قبول کرنے کے لیے جو دوسری چیز اہم ہے وہ یہ اہم ہے، یہ مت دیکھو کس کو کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ یہ چیز اہم ہے عہد الہی کو قبول کرنے کے لیے۔ جس نے عہد الہی قبول نہیں کیا راندہ درگاہ ہو گیا، نکل جا رجیم، لیکن تجھے ہم عدل سے رجیم کریں گے۔ ہم بتائیں گے ہم نے آدم کو کیا دیا۔ آدم بتاؤ ہم نے آدم کو تمہیں کیا دیا۔ آدم نے وہ علم بتایا جو آدم کے پاس تھا۔ آدم نے وہ علم بتایا جس میں پروڈیوس کرنے کی صلاحیت تھی، جس میں بڑھنے کی صلاحیت تھی، جو عقل کو اپنے کمال پر پہنچاتا ہے۔ اب یہ عقل کو کمال پر پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ عقل کو، علم کیا ہے؟ عقل کو کمال پہ پہنچاتا ہے۔ پروردگار تو عقل کو کمال پر پہنچانا کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صاحب عقل کے لیے نشانیاں رکھی۔ صاحب عقل ہی پہنچے گا۔ اچھا یہ بتائیے کیا جانور عقل نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے، جانور کے پاس بھی عقل ہے۔ اچھا بھوک لگے گی تو کھانا بھی کھائے گا، اگر بارش ہے تو وہ ضرور محفوظ جگہ پر جائے گا، طوفان ہے تو وہ محفوظ جگہ پر جائے گا، اپنی اولاد کو محفوظ بھی کرے گا۔ جانور میں بھی عقل ہے، تو آپ جانور کو عقل مند کیوں نہیں کہتے؟ انسان بشر اپنے آپ کو عقل مند کیوں کہلواتا ہے؟ اگر یہی عقل ہونے کی دلیل ہے تو پھر جانور عقل مند کیوں نہیں ہے؟ جانور اس لیے عقل مند نہیں ہے کہ جانور کی فطرت عقل کے تابع نہیں ہے۔ اسے بھوک لگے گی تو وہ کسی کا بھی کھا لے گا، اسے بھوک لگے گی تو نہ حلال دیکھے گا نہ حرام دیکھے گا، اسے اگر بھوک لگے گی تو وہ کسی کا بھی نوچ کر چلا جائے گا، اس کی فطرت عقل کے تابع نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے اے بشر تیری فطرت کو عقل کے تابع ہونا ضروری ہے، اگر تیری فطرت عقل کے تابع نہیں تو تو جانور ہے۔ اب امام حج میں ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کوئی پاس آیا کہنے لگا مولا یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اس میں سے کتنے انسان ہیں؟ امام نے کہا سوائے چند ایک کے۔ جانور؟ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دکھنے میں تو انسان ہے۔ کہا یہ انسان نہیں، انسان نما ہے، ان کی فطرتیں عقل کے تابع نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عقل کے تابع نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عہد الہی ان تک نہیں پہنچے گا جن کی فطرت عقل کے تابع نہ ہو۔ پروردگار یہی سمجھانا چاہ رہا ہے، کسی کا بھی مال کھا لیا، حلال بھی کھا لیا حرام بھی کھا لیا، کسی کوئی تمیز نہیں رکھی، قبضہ کی جگہ پر مسجد بنا لی، عبادت بھی کر لی، فخر بھی کیا کہ ہم سجدہ گزار ہیں، لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، تم انسان نہیں ہو، انسان نما ہو، تمہاری عقل تمہاری فطرت کے تابع نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ کیا نشانیاں؟ اس نے کیا نشانیاں دی؟ اس نے بنایا ان مخلوقات کو نشانیاں جو بشر سے دکھنے میں کمتر تھی۔ اس نے نشانی بنائی شہد کی مکھی، اس نے نشانی بنائی پہاڑیاں، اس نے نشانی بنائی سولے کی اونٹنی، اس نے یہ چیز نشانیاں بنائی۔ چلیے پہلے ایک نشانی کو دیکھتے ہیں، شہد کی مکھی کو، جو اس نے کہا اس میں فقط عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا کیا نشانی ہے؟
شہد کی مکھی اڑتی ہے، جب اڑتی ہے تو پھر خدا کی وحی کے تابع ہو کر، اگر میں یوں کہوں کہ شہد کی مکھی عہد الہی کی روشنی میں چلتی ہے تو غلط نہیں ہے، وہی کتابیں ہے۔ اچھا وہ اڑی ہے، وہ پھولوں پر بیٹھی ہے، کیا کمال ہے شہد کی مکھی میں، کتنا ظرف ہے شہد کی مکھی میں کہ وہ جب پھول پر بیٹھتی ہے تو صرف اس کا رس لیتی ہے، نہ پھول برا مانتا ہے، نہ مکھی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ دیکھ رہے نا، یہ عہد الہی کتابیں ہے، وحی الہی کتابیں ہے، صاحب عقل کے لیے نشانیاں ہیں، چل رہی ہے، اب وہ رس لے رہی ہے، اڑ کر دوبارہ واپس پہنچتی ہے۔ اچھا شہد کی مکھیوں کے ساتھ ایک تجربہ کیجئے، جو تازہ پھول ہے نا وہ کچھ عرصے بعد مرجھا جاتا ہے۔ آپ تازہ پھول بھی رکھیے، کاغذی پھول بھی رکھیے، کاغذی پھول دیکھنے میں حسین، جو تازہ پھول وہ دیکھنے میں ذرا مرجھایا ہوا، شہد کی مکھی چھوڑ دیجئے، وہ کاغذی پر بیٹھے گی یا تازے پر؟ تازے پر بیٹھے گی۔ گویا پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ جو عہد الہی کی روشنی میں چلتے ہیں وہ صورت نہیں دیکھتے، وہ سیرتیں دیکھتے۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ایسا ایسا چلتے رہیے۔ اس نے کہا عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن کی فطرت عقل کتابیں ہوتی ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا شہد کی مکھی اڑ گئی، جب واپس پلٹی تو اتنا سا اس کا جسم ہے، اتنا سا اس کا جسم، پروردگار نے کیا فیکٹری لگائی ہے کہ رس کو الگ کرتی ہے، شہد کو الگ کرتی ہے، موم کو الگ کرتی ہے۔ جو وحی الہی کتابیں ہوں، جو عہد الہی کتابیں ہوں، ان کے عہد کو سنوں سال سے مت ناپو، جزاک اللہ۔ ان کے عہد کو سنوں سال سے نہ ناپو، چھوٹا سمجھ کر اس کے عہد کو چھوٹا نہ سمجھو۔ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اچھا جب شہد کی مکھی واپس آتی ہے، بیٹھتی ہے، ایک دفعہ ارسطو نے کوشش کیا کہ میں دیکھوں یہ مکھیاں کس طرح سے رس کو شہد میں کنورٹ کرتی ہیں اور پھر ویکس نکالتی ہیں، موم نکالتی ہیں۔ اس نے شہد کی مکھیوں کے باہر ایک شیشہ لگا دیا۔ جب کچھ ٹائم کے بعد آیا تو شہد کی مکھیوں نے اس کو خراب کر دیا تھا، ریفلیکشن سے دیکھ نہیں پایا، بہت متاثر ہوا۔ کیا بہت کہ شہد کی مکھیوں نے دیکھو، انہیں سمجھ میں آ گئی، پتہ لگ گئی، جو وحی الہی کتابیں ہوتے ہیں، جو عہد الہی کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، وہ کبھی بھی عہد الہی نہ کمظرف کو دیتے ہیں نہ کمظرف کو دیکھنے دیتے ہیں۔ اب یہ شہد کی مکھی اڑتی ہے، اڑنے کے بعد جب پہنچتی ہے اپنے گھونسلے پہ تو ایک مضبوط کھڑا ہوتا ہے باہر، اور وہ منہ سونگھتا ہے ہر مکھی کا۔ اچھا منہ سونگھ کے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ یہ نجاست پہ بیٹھ کے آئی ہے یا پھول پر بیٹھ کے آئی ہے، منہ سونگھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے وہ کیا مکھیوں کے پیچھے جاتا ہے؟ کسی مکھی کے پیچھے نہیں جاتا، وہ شہد کے چھتے میں ہی رہتا ہے، لیکن وہ منہ سونگھتا ہے فقط۔ اس کا مطلب ہے اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ شہد کی مکھی کا فقط منہ سونگھ کر بتا دیتا ہے کون طاہر ہے، کون نجس ہے۔ رسول خدا نے پوری تفسیر بتائی اور کہا کہ ہر کنبے کا، ہر قبیلے کا، ہر قوم کا ایک یعصوب ہے جو شہد کی مکھیوں کی طرح ہے۔ کسی نے پوچھا کیا اس قوم کا بھی یعصوب ہے؟ تو رسول خدا نے ہاتھ اٹھا کر کہے یہ جو علی ہے وہ اس قوم کا یعصوب ہے، یا علی انتا یعصوب دین۔ آپ اس قوم کے یعصوب ہیں۔ اچھا یہ مجھے ایک عقلی نشانی اور پتہ لگی جو قرآن نے دی، میں فقط من کنت مولا،
میرے دل پہ اثر کیا، میں کچھ اور آگے چلی، مجھے قرآن کی ایک اور دلیل ملی، اچھا مجھے تیسری دلیل چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر میں کہوں قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے، ایک بات جہاں پر کہی وہی بات کہیں اور پر کسی لفظوں میں ہوگی، تو آپ کہیے دلیل دیجئے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 144 43 آیت آج جا کر دیکھیے گا، اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی طہارت چھوڑ دی ذہنوں پر، خدا نے نام نہیں لکھا اس میں بھی، کہا اب تم اپنے ذہن کی طہارت دکھاؤ، اب تم اپنی اہلیت دکھاؤ، قابلیت دکھاؤ، جب تم اسے سمجھو گے، سمجھنے کے معیار سے میں جانوں گا عہد الہی یہاں پر پہنچنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، میں خود فیصلہ کروں گا تمہارے ذہن کی صلاحیت دیکھ کر۔ اب سورہ بقرہ آیت 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَى شَهِيدًا، اور ہم نے ایک امت وسط بنائی۔ خدا جب بنا دی تو نام بھی لے دے، خدا کہے گا نہیں، ذہنوں پر چھوڑ دیا، پہچانو امت وسط کون ہے۔ ہم نے ایک امت وسط بتائی جس امت وسط پر شہادت دیں گے رسول، اور اس امت وسط پر جو شہادت دیں گے وہ امت وسط سب امتوں پر شہادت دے گی۔ ہم نے کیسی امت بنائی جو ہر امت پر شہادت دے گی، اور پھر اس امت پر جو امت وسط ہے اس پر شہادت دے گا ہمارا رسول۔ اب یہ ایک امت وسط ہے جو سب امتوں پر شہادت دے گی۔ اب ہاتھ جوڑ کے خدا سے ایک سوال کیجئے کہ یہ امت وسط جو سب امتوں پر شہادت دے گی، اس کا مطلب ہے یہ امت اس وقت بھی ہوگی جب نوح کی کشتی ڈول رہی تھی۔ وہ قوم بھی تو ہے نا جس کی گواہی دینی ہے۔ یہ امت اس وقت بھی ہوگی جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ یہ امت اس وقت بھی ہوگی جب شیش اور انوش۔ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن نے کیا کوئی بات چھوڑی؟ قرآن نے کوئی چیز پردے میں رکھی؟ قرآن نے کسی طرح کا کوئی ابہام چھوڑا؟ ہرگز نہیں، کوئی ابہام نہیں چھوڑا خدا نے، کسی قسم کی کوئی بھی فلا، کوئی بھی جھول نہیں چھوڑا۔ خدا نے کہا اب بتا دیا، اب یہ امت ہر امت کے دور میں گواہ ہے، اور گواہی کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں پر پروردگار نے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے، شہادت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ شہادت ہم دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، اس لیے کہ نہ ہم نے خدا کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ علی کو دیکھا، ہم شہادت دیتے ہیں، ہم شہید نہیں ہیں۔ شہید وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ سورہ رعد کی آیت ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے میرے حبیب، یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو کہہ دیجئے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے فقط میں کافی، دوسرا وہ کافی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہاں پر شہادت نہیں آیا، شہید آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں شہید آیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کچھ ایسے ہیں جب نبوتیں چل رہی تھی یہ دیکھ رہے تھے، جب نبوتیں عمل کر رہی تھی یہ دیکھ رہے تھے، جب ان کی امتیں نبیوں کو دھوکہ دے رہی تھی دیکھ رہے تھے، جب ان کی امتیں نبیوں کی مدد کر رہی تھی یہ دیکھ رہے تھے۔ اب چلیے رسول کی محفل میں سمجھ میں آیا یہ وہ گروہ ہے، یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کون ہے۔ رسول کی محفل، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، رسول سے سوال و جواب کر رہا ہے، اتنے میں مولائے کائنات آئے۔ جیسے ہی علی آئے اس نے خوف سے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا داماد ہے۔ اچھا یا رسول اللہ یہ اس دور میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس دور میں کیا کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے کہا میری بیٹی کا شوہر، یہ دور ہے اس کا۔ اگر یہ اس دور میں ہے تو یہ اس وقت کیا کر رہے تھے جب میں نوح کی کشتی کو ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہی تھے جنہوں نے نوح کی کشتی کو بچایا۔
اللہم صلی اب اس کمال کی یہ ہستیاں، اس کمال کی، اس کے باوجود بھی جب یہ کوئی فکر پیرا عمل میں لاتے ہیں تو یہ فطرت پر عقل کو غالب کرتے ہیں، اس لیے کہ جو پیروکار ہے وہ سمجھے۔ میدان مباہلہ میں چلیے، تاریخ مباہلہ پڑھیے گا۔ اب میرا مقصد مباہلہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو تاریخی نقطہ نظر سے مباہلہ کا ایک پوائنٹ بتانا ہے۔ جب مباہلہ ہوئی، پروردگار نے کیا کہا؟ بیٹوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ۔ اچھا، عربی میں جب بیٹے کہتے ہیں تو کم از کم 3 سے شروع ہوتے ہیں، کہ اگر جمع کا صیغہ ہے اردو میں 2 سے شروع ہو جاتا ہے، عربی میں شروع ہوتا ہے کم از کم 3 سے، یعنی رسول خدا لے کر جانا چاہیے تھا کم از کم 3۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ رسول خدا کا ایک فرزند اس وقت حیات تھا، یہ تاریخ ہے، ایک فرزند اس وقت حیات تھا۔ کیوں لوگ اتنی جلدی مباہلہ کو مان گئے؟ سمجھیے اس بات کو، مباہلہ کو ماننے کی، حسن اور حسین کے مقام کو سمجھنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اگر بیٹے نہ ہوں اور بیٹوں کو کوئی لے آئے، نواسوں کو بیٹے بنا کر، تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ نواسے بھی بیٹے ہی ہیں۔ لیکن اگر ایک بیٹا موجود ہو اور اس کو نہ لے کر آئے، نواسوں کو لے آئے، تو پھر دنیا چونکتی ہے۔ مباہلہ میں عیسائی ایسے نہیں پیچھے ہٹے، اس لیے کہ ہم تو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے، صرف واقعے کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہستیاں کتنی بلند ہیں، کتنی طیب ہیں، کتنی طاہر ہیں، یعنی میری اور آپ کی تخلیق میں کتنی کجی اور کمی ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں آپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کتنی کرتے ہیں؟ کجی رکھتے ہوئے، کمی رکھتے ہوئے، خامی رکھتے ہوئے نہیں بتا سکتے۔ اتنی کمی اور خامی رکھتے ہوئے میں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہوں، تو وہ جو خاتم النبیین ہو، وہ جو طہارت کا مرکز ہو، وہ جو طہارت کا منبع ہو، اس کے وجود میں اولاد کی محبت بھی اس کے وجود میں عظمت کے لحاظ سے ہوگی۔ کتنی محبت نہیں ناپ سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ وہ رسول مباہلے میں جا رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے بیٹوں کو لے جاؤ، 2 نواسوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ بیٹے کو بھی لے جائیے، خدا تو کم از کم 3 مانگ رہا ہے، 3 تو ہوں، لیکن رسول خدا نے 2 بیٹے اور علی فرزند بنا کر لے کر گئے، اس لیے کہ رسول خدا کی کنیت ہے ابو القاسم۔ قاسم ہے تقسیم کرنے والا، قاسم مولا علی کا لقب ہے۔ کسی نے رسول خدا سے پوچھا تھا آپ کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ علی کی طرف یہ قاسم ہے کیونکہ یہ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، اس لیے کیونکہ میں امت کا باپ ہوں، علی میری امت میں بھی ہے، اس لیے میں ابو القاسم۔ اب آپ سمجھ رہے گہرائی کیا ہے؟ گہرائی کیا ہے؟ کیوں نہیں لے کر جا رہے رسول؟ لے جائیے بیٹوں کو، رک جائیے یہاں پر، بتاؤں گی ابھی یہ بھی بات، تھوڑا اور آگے چلے۔ مواخات کا میدان آیا جس میں بھائی بھائی بنے، اسلامیات کی کتابوں میں ہے۔ رسول خدا نے کہا آج سے تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، علی میرا بھائی دنیا اور آخرت میں۔ ابھی ذرا عقل سے سوچئے، کیا علی رسول خدا کے بھائی نہیں تھے؟ تھے۔ یا رسول اللہ آپ کے بھائی تو ہیں پہلے سے، یہ آپ کیا نیا اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے علی میرا بھائی؟ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا رسالت عام بھائی کی بات نہیں کر رہے، سمجھ رہے؟ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، آپ پر سلام۔ نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت۔ نبی کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں۔ مباہلہ میں نواسے نہیں جا رہے، نبوت کے بیٹے جا رہے ہیں۔
فطرت کیا کہہ رہی ہے؟ محبت رسالت کی، اولاد کی دل میں فطرت، بہت عام الفاظ میں سمجھا رہی ہوں، رسول خدا سے دست ادب کے ساتھ صرف سمجھانے کے لیے جملے استعمال کر رہی ہوں کہ فطرت کیا کہتی ہے؟ بیٹا ہے ساتھ لے جاؤں۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں پر نبوت کے بیٹے جائیں گے، نبی کے بیٹے نہیں جائیں گے، یہاں پر نبوت کی عورتیں جائیں گی، نبی کی عورتیں نہیں جائیں گی، یہاں پر نبوت کا نفس جائے گا، محمد عربی کا نفس نہیں جائے گا۔ علی محمد ابن عبداللہ کا نفس بن کر نہیں گئے، محمد الرسول اللہ کا نفس بن کر گئے ہیں، فرق ہے۔ چلیے قرآن میں آپ کو بتا دوں، جناب نوح کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، جا رہا ہے بیٹا، سلبی بیٹا، نسبی بیٹا، حسبی بیٹا، پروردگار بچا لے اسے، خدا کہہ رہا ہے تیرا اہل نہیں ہے، یعنی نوح کا تو اہل ہے، نوح نبی اللہ کا اہل نہیں ہے، نبوت کا اہل نہیں ہے۔ اب مواخات کے میدان میں جو رسول خدا کہہ رہے ہیں نا، علی آج سے دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی، تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے جب آپ بستر پر سوئے اور ایسا سوئے کہ اس سے پہلے آپ محمد ابن عبداللہ کے بھائی علی ابن ابی طالب تھے، لیکن بستر پر سونے کے بعد آپ محمد الرسول اللہ کے بھائی علی ولی اللہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے تفکر تدبر کیا سمجھا رہے؟ عہد الہی کا معاملہ ہے، صرف 2 قدم پر نہیں ملے گا، صرف مجلس میں آنے پر نہیں ملے گا، صرف ایک نعرہ لگانے پہ نہیں ملے گا، بڑا مشکل مرحلہ ہے، اسے عبور کرو، اسے کراس کرو۔ آیت تطہیر نازل ہوئی، چادر کے نیچے 5 آئے، تاریخ پڑھیے کب نازل ہوئی؟ جب نازل ہوئی تو دونوں بیٹیوں کی ولادت بھی ہو چکی تھی، سیدہ کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا کہ ایکڑوں میں گھر تھا، کنالوں میں گھر تھا۔ بھئی آیت اس کمرے میں نازل ہوئی، جو موجود تھے سیدہ نے چادر کے نیچے لیے، خدا نے کہا انما یرید اللہ، نہیں، چھوٹے حجرے، چھوٹے کمرے، 2 بچیاں بھی موجود ہیں، چادر کے نیچے 5 آ رہے ہیں، 2 بچیاں نہیں آ رہی۔ گہرائی تو سمجھیے چیزوں کو، آپ جس عقیدے پر چل رہے ہیں، جو آپ کی بنیاد ہے، جو آپ کی اساس ہے، اس پر تو چلیے، اس کو تو سمجھیے۔ بچپن سے سنتے آ رہے تفکر تدبر، ارے 2 بیٹیاں کیوں نہیں آ رہی؟ پھر سمجھیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے سیدہ کو، یطہرکم تطہیرا۔ اچھا پھر کتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے کہ خاتم النبیین کا تعارف ہو رہا ہے، ہم فاطمہ۔ اس سے بڑا عہدہ کائنات میں نہ کسی بیٹی کو ملا، نہ کسی عورت کو ملا۔ خاتون جنت، خاتون قیامت، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان پہ بلند تر سلوات۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں؟ میں بہت تحمل سے آرام سے چل رہی ہوں کہ زور سے گفتگو نہ ہو، آسان لفظوں میں ہو تاکہ ذہنوں میں نقش ہوتا جائے، اس لیے کہ علم کی تعریف ہی یہی ہے جو ہر قلب و ذہن میں اترے۔ یہ تعریف ہے کہ جو لے من ہے، عام آدمی جسے سوائے کلمے کے کچھ نہیں آتا، وہ بھی سمجھ جائے کس فکر میں آئے بیٹھے ہیں، اس مجلس میں آنے کی آپ کی ویلیو، آپ کی قیمت کیا ہے۔ اچھا چادر کے نیچے اب سیدہ کو مل رہا ہے ہم فاطمہ ابوہا، خاتم النبیین کا تعارف فاطمہ سے، و بالوہا و بنوہا، شوہر کا تعارف جو انبیاء کا، جو امام الانبیاء ہے، اگر کہوں تو غلط نہیں، جو امام الائمہ ہے، جو آئمہ کا امام ہے، جو کائنات میں بعد از رسول سب سے افضل ہے، اس کا تعارف سیدہ، یعنی پروردگار کہہ رہے یہ علی نہیں ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا تعارف فاطمہ سے۔ اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے، محبت کیا کہہ رہی ہے؟
بیٹوں کو کیوں دوں، بیٹیاں بھی آ جائیں، اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے، بہتر چیز ملے آپ کو، آپ چاہیں گے نا جتنے بچے ہیں ان کو ملے، لیکن یہاں پر فطرت کہہ رہی ہے ماں کی محبت ہے، عقل کہہ رہی ہے جو عہدہ خدا دے رہا ہے اس عہدے کا تقاضا ہے کہ فاطمہ کے سارے بیٹے امام ہوں، اس لیے کہ علی کے بیٹے امام نہیں ہیں، فاطمہ کے بیٹے امام ہیں، عہدے کا تقاضا ہے۔ یہ عہدے کا تقاضا ہے، خدا ہم فاطمہ کہہ کر عہدے سے تعارف کروا رہا ہے، یہ عہدہ ہے، دیکھو یہ اتنا قیمتی عہدہ ہے کہ یہ تم اے محمد عربی، محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، تم فاطمہ کے بابا ہو، علی مرتضیٰ تم فاطمہ کے شوہر ہو، اے جوانان جنت کے سردار تم فاطمہ کے بیٹے ہو، خدا بتا رہا ہے کتنا بڑا عہدہ ہے۔ اب اس عہدے کا تقاضا کیا ہے؟ جب عہدے کی وجہ سے رسالت نبوت تعارف کر رہی ہے تو عہدے کا تقاضا ہے کہ اب باقی بیٹے ہوں تو امام ہوں، چادر کے نیچے اگر بلا لیں بیٹیوں کو تو پھر زینب کے بیٹے، سمجھ رہے ہیں، زینب کے بچے، پھر کلثوم کے، پھر وہ کربلا، یعنی پھر مقام سیدہ کیا ہوا کہ اگر ہاتھ بھی اٹھا لے، فقط ہاتھ بھی اٹھا لے بددعا کے لیے تو رو دیوار ہلنے لگے، یہ عہدہ ہے، یہ مقام ہے، پھر وہ عہدہ رسالت دیکھ کر کھڑی ہو جائے، محبت نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ محبت نہیں ہے، یہ عہدہ ہے جو خدا تعارف کروا رہا ہے، یہ اہلیت ہے جو خدا بتا رہا ہے، یہ عقلی دلیل ہے جو خدا دے رہا ہے۔ اب سوچئے یہ سب چیزیں خدا تعارف کروا رہا ہے، ڈھکا چھپا کر نہیں، سب کے سامنے، اور وہ کہہ رہا ہے نشانیاں کن کے لیے ہے؟ جو عقل رکھیں گے، وہ ثابت کریں گے کہ وہ ظالم نہیں ہے، ان کی عقل ثابت کرے گی کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ عہد الہی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب جو گھرانہ اتنی باریکی سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہو، اتنی باریکی سے، تو ذرا سوچئے اس گھرانے کے سامنے کوئی مارکہ درپیش ہو تو اس مارکے میں حصہ لینے کے لیے وہ جن کو چنے گا، گھر کے باہر بھی گھر کے اندر بھی، تو چناؤ کا معیار فقط یہ ہوگا کہ امراء القیس آئے، دو بیٹیوں کو لے کر آئے، علی کو امراء القیس اچھے لگے، ایک کی شادی حسین سے کر دی، ایک کی شادی محمد بن ابی بکر سے کر دی، بس یہی ہوگا؟ نہیں، علی جب خود کہہ رہے ہیں کہ عقیل میں نے بہادر گھرانے میں شادی کرنی ہے، ایک فرزند مجھے ملے، کیونکہ ایک مارکہ درپیش ہے، جب علی جیسا امام کربلا کو اتنا گہرائی سے دیکھ رہا ہے تو کربلا میں اور قربانیاں جو شامل ہوں گی کیا ان میں علی گہرائی نہیں رکھیں گے؟ اور وہ قربانی جو کربلا کے یزیدوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دے، اس قربانی کو چننے کے لیے کسی بھی عورت کو حسین ابن علی کی بیوی بنا دیں گے؟ نہیں، مولا کائنات، رباب چوائس مولا کائنات کی۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے میں بی بی رباب کے پر دو جملے پڑھنا چاہوں گی، اس لیے کہ 5 محرم یہ پہلا عشرہ بڑا اہم، حر بننے کا عشرہ، مائیں ہیں، بچوں کو لیے بیٹھی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رباب کو مولا کائنات نے کیوں چنا؟ پتا تھا 6 مہینے کا بچہ، 4 سال کی بچی، چننے کی وجہ کیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ گود ہے، تربیت ہے، ماں کی گود اس کی تربیت ہوتی ہے، اگر کوئی مارکہ میرے پیش نظر ہو، میں چاہوں میرا بچہ اس میں عمل لے، کوئی بھی،
اچھا عمل لینے کے لیے میں سب سے پہلے اسے اس مارکے کے لحاظ سے تیار کروں گی۔ اس کا مطلب ہے مارکے کی نوعیت ماں کا جاننا سب سے ضروری ہے۔ رباب میں دو خصوصیتیں تھیں۔ ایک خصوصیت یہ تھی، یا اس سے پہلے میں یہ جملہ کہوں کہ اردو ادب میں کوئی اگر ادب سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہوا ہے تو وہ میری اس بات کی تائید کرے گا، اگر کوئی پروفیسر یہاں پہ بیٹھا ہے، ادب میں نظم سے زیادہ، نثر سے زیادہ نظم کو اہمیت دی گئی ہے، نثر سے زیادہ نظم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نثر ہے نا اس کا اسلوب ہے شارٹ ٹائمنگ، تھوڑا، اس کی زندگی تھوڑی ہے۔ میں یہ آج آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہی ہوں، اگر میں یہ کل پڑھوں یا پرسوں پڑھوں تو آپ کہیں گے تکرار ہے، ریپیٹ کی ہوئی ہے۔ لیکن آپ جو دوہڑے سنتے ہیں، مرثیہ سنتے ہیں، منقبت سنتے ہیں، آپ وہ 100 دفعہ بھی سن لیں گے تو آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا یہ تکرار ہے، یہ ریپیٹ ہے۔ نثر کی زندگی چھوٹی ہے، نظم کی طویل ہے۔ پروردگار نے جو قرآن دیا ہے وہ رائمنگ ورڈز میں دیا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، ان حرفوں سے ادب کے ساتھ خدا سے، اس لیے کہ پروردگار نے کہا ہے کہ اسے شاعری کی کتاب مت کہنا، اسی لیے تو کہا ہے۔ اچھا، اور کیوں اس اسلوب میں دی جو توریت، زبور اور انجیل نہیں دی؟ کیوں رائمنگ ورڈز میں ردیف قافیہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رائمنگ ورڈز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اب کوئی بھی صورت اٹھا کر دیکھ لیجئے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیوں دیا رسول پروردگار نے؟ توریت، زبور، انجیل کا یہ کمال نہیں ہے جو قرآن کا ہے، اس لیے کہ قرآن آنا تھا عربی دانوں میں، عربی ادب میں آنا تھا قرآن۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ ادب دان تھے، انہوں نے جیسے ہی قرآن کو پڑھا وہ سمجھ گئے یہ جلدی جانے والی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ طویل عرصے کے لیے رہے گی۔ بات تمام ہوئی۔ رباب کے پاس دو کمال تھے، ایک کمال یہ کہ رباب نظم میں بولتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ گفتگو جو کرتی تھی۔ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اب تو نہیں ہوتا، جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے جب ہوتا تھا، جہاں پہ حرف ختم ہوتا تھا وہاں سے شروع کرتے تھے، اب نہیں ہوتا، اس وقت ہوتا تھا، اب تو سب چیزیں ہی ختم ہو گئی۔ رباب کا زبان و ادب پر اتنا عبور تھا کہ وہ ہر واقعے کو نثر میں نہیں نظم میں فی البدی بیان کرتی تھی۔ دوسرا کمال رباب کا کیا تھا؟ ماہر تیر انداز تھی، ماہر تیر انداز تھی۔ اور کتنی ماہر تھی؟ تیر کو دیکھ کر، لمبائی کو دیکھ کر، ساخت کو دیکھ کر، کیا الٹیٹیوڈ ہوگا، کیا ایپٹیٹیوڈ ہوگا، اس کے آنے کی رفتار، چلانے والے کا انداز کیا ہوگا، وہ جانتی تھی۔ اب آپ دیکھیے علی کا چناؤ، عہد الہی۔ رباب وہ بی بی ہے جو عہد الہی اپنے 6 مہینے کے بچے میں منتقل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ یہ جو آپ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں نا، سبیل پہ پانی پلانا، علم اٹھوانا، تابوت کو کاندھا دینا، زائروں کی، امام کے زائروں کی خدمت کرنا، جوتے ٹھیک کرنا، یہ عہد الہی منتقل کربلا میں آپ کو نظر آئے گا، عہد الہی منتقل ہو رہا ہے، رباب منتقل کر رہی ہے۔ لیم ایکسکیوز ہمارے پاس ہوتا ہے، ماحول نہیں تھا، تربیت نہیں کر سکے۔ بتائیے رباب کے پاس کون سا ماحول تھا؟ 28 رجب کو چند دن کا بچہ لے کر چلی، سارا راستہ دھوپ میں، سارا راستہ مٹی میں، سارا راستہ گرمی میں، کیا تربیت کی؟ کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس تو ماحول اچھا نہیں تھا، ہم نے تربیت نہیں کی۔ رباب کے پاس کیا تھا جو تربیت کی؟
اور ایسا عید الہی رباب نے علی اصغر میں منتقل کیا کہ وہ بچہ جو ماں کی آواز پر آنکھ نہیں کھولتا، امام پکار رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، باپ نہیں امام لبیک کہہ لیا، اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا لیا۔ اب دو کام تھے رباب کے پاس کربلا میں، جناب رباب کے پاس۔ ایک میری بیوی جب ہر لاشا آتا تھا اس لاشے پر گریا کرتی تھی اور سوچتی تھی۔ سوچتی کیا تھی کہ یہ سب کے سب گھوڑوں پر جا رہے ہیں، قدموں پر جا رہے ہیں، میرا بچہ میدان تک کیسے جائے گا۔ دوسرا، بی ان تیروں کو دیکھتی تھی، ان نیزوں کو دیکھتی تھی جو ان جوانوں کو لگتے تھے۔ کوئی اتنی قابلیت رکھتا ہے آج کے دور میں بھی کہ اتنی گہرائی سے جنگ کو دیکھے اور اپنے بچے کو مرنے کے لیے آمادہ کرے۔ دیکھیے بی بی رباب کا انتخاب کیا ہے خدا نے، انتخاب کیا ہے، کس شے کے لیے انتخاب کیا ہے کہ اب تک جتنے بھی شہید تھے وہ اپنے پیروں پر چل کر گئے، گھوڑوں پر بیٹھ کر گئے، اپنے قدموں پر چل کر گئے۔ تاریخ یہ لکھ سکتی ہے کہ سارے کے سارے سپاہی تھے، اپنے قدموں پر چل کر گئے، 1 to 1 جنگ ہوئی، حسین نے بھی جنگ کی، سامنے والوں نے بھی جنگ کی، اس کو لڑائی کی تصویر دے دیں گے، لیکن خدا نے رباب کے علی اصغر کو چنا کہ چلو مانا، باقی سارے اپنے قدموں پر گئے، گھوڑوں پر بیٹھ کر گئے، انہوں نے مارا بھی ہوگا، جنگ بھی کی ہوگی، لیکن علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ماں کی گود میں تھا، وہ تو چل کر بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ تو گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس تک حرملہ کا تیر کیسے پہنچا؟ تاریخ یہ سوال کرے گی۔ بس عزیزو، جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا اور اتنی زور سے رو کر لبیک کہا کہ آواز حسین ابن علی تک پہنچی۔ جب آواز حسین ابن علی تک پہنچی، امام خیمے میں آئے، دیکھا بیویاں ایک بچے کو گود میں لیے گھیرے میں لے کر گریا کر رہی ہیں۔ پہلا شہید ہے کربلا کا جس کو حسین نے نگاہ جھکا کے مانگا، کانپتے ہاتھوں سے مانگا۔ حسین نے کہا لاؤ رباب، اپنے اصغر کو دے دو، میں پانی پلا لاؤں۔ بی بی نے کہا ٹھہر جائیے مولا، بچے کو خیمے میں لے کر گئی، نیا کرتا، نیا امامہ، نیا پٹکا، بچے کو باندھ کر لے کر آئی، حسین کی گود میں دیا۔ میں ماؤں کی زبان میں جملہ کہوں کہ رباب نے 6 مہینے کا دلہا حسین کو دیا۔ لے جائیے آقا، لے جائیے مولا میرے بچے کو، پانی پلا لیجئے۔ عہد الہی نبھانے جا رہا ہے علی اصغر، شیر کی طرح جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے۔ حسین نے دھوپ دیکھی، چہرے پر کپڑا ڈال دیا علی اصغر کے، لوگ سمجھے شاید قرآن لے کر آ گئے۔ امام نے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہا یہ بڑا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے 2 بوند پانی کے دے دو۔ کسی نے آواز پر لبیک نہیں کہا۔ حسین آگے بڑھے، زمین کربلا کو صاف کیا، علی اصغر کو لٹا دیا اور کیا کہا علی اصغر ذرا بتاؤ کتنے پیاسے ہو۔ بچے نے پشت اٹھا کر چہرے کو موڑا، دونوں اپنی زبان دونوں لبوں پر پھیر کر بتایا اتنا پیاسا ہوں۔ اس بچے نے بتایا اتنا پیاسا ہوں میں، زبان پر لبوں پر زبان پھیر کر بتایا۔ اچھا اتنے میں حسین نے گود میں لیا، ایک ہلچل مچ گئی فوج اشقیہ میں، تیر کمانوں میں نہ چلے گئے، تلواریں نیام میں چلی گئیں۔ بسر سعد نے حرملہ کو اشارہ کیا
کہ اس بچے کے تیر چلا حسین کے کلام کو قطع کر۔ اچھا اب ایک جملہ سنیے، عہد الہی ہوتا کیا ہے؟ اچھا جب امام نکل رہے تھے نا خیمے سے باہر، تو بی بی رباب نے امام کو کہا آقا رک جائیے، بچے کے کان میں کچھ کہا، بچے نے مسکرا کے ماں کو دیکھا، باہر چلے گئے۔ اب حرملہ کے تیر خطا جا رہے ہیں۔ حرملہ تیرے تیر خطا کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بچہ بار بار خیمے میں دیکھتا، میں بچے کو دیکھتا ہوں خیمے کے در پہ کوئی ماں کھڑی جو بچے کو کچھ اشارے کر رہی ہے۔ معلوم ہے نا رباب جانتی ہے تیر کتنی اونچائی سے آئے گا، رباب کو پتا ہے تیر کتنی بلندی سے آئے گا۔ تیسرا تیر چلا، حرملہ کو کہا اپنا بچے کو دیکھ نہ خیمے کو دیکھ، بس تیر چلا دے۔ تیر چلا، ادھر رباب نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ گردن کو اونچا کر، تیر اونچائی سے آ رہا ہے۔ علی اصغر نے گردن اونچی کی، تیر علی اصغر کے لگا، باپ کے ہاتھوں پر ایسے پلٹا جیسے مچھلی پانی میں تڑپتی ہے۔ حسین بچے کا لہو ہاتھوں میں لے کر رزن بقضائی تسلیماً لے امرے، بیویاں انتظار میں ابھی علی اصغر آتا ہوگا، اس